بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، اور کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کون ہے موسیٰ؟ ولید حسن نے اس کے روبرو بھی اپنا سوال دہرایا تھا، اور اس کے چہرے پہ موجود غیظ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی ایمان کے چہرے پر سرسوں کا رنگ پھیلتا چلا گیا تھا۔ وہی ہے نا جس کی وجہ تم اس سے پہلے بھی میری محبت کا مذائقہ اڑا چکی ہو؟ وہ اگلا سوال کر رہا تھا جو پہلے سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ ایمان کے وجود پہ لرزہ چھانے لگا تھا۔ تم جیسی بد کردار عورتیں ہی اپنے مردوں کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آج تم میری نسل کی امین نہ بن چکی ہوتی تو میں ابھی تمہیں شوٹ کر دیتا، مگر یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم میری مجرم تھی، مگر اب تو تم نے مجھے مار ڈالا ہے۔ ایمان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں نے ولید حسن کے خون رنگ آنکھوں میں مچلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تھا، اور خود کو دودھاری تلوار سے کٹتا ہوا محسوس کیا۔ وہ جیسے خاموشی سے آیا تھا اتنی ہی خاموشی سے پھر چلا گیا۔ سارا دن گزرا، شام ڈھلی، پھر رات گئی، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ پھر ایک دن نہیں جانے کتنے دن بیت گئے۔ ایمان کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ وہ یا تو سکتے کی اسی کیفیت میں رہتی، ورنہ ہیجانی کیفیت میں خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگتی۔ فضا ہر دم کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ عاقب نے ولی بھائی کا پتہ لگا لیا ہے، وہ آج کل اسلام آباد میں ہیں۔ تم فکر نہ کرو، بہت جلد وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ فضا نے اسے تسلیاں دی تھی۔ وہ اس کی تمام وحشت کو ولید کی خفگی سے منسوب کر رہی تھی۔ صرف وہی کیا، سبھی گھر والے وہ خفگی جس کی وجہ کا کسی کو علم نہیں تھا۔ ایک بار پھر ولید نے اس پہ احسان کیا تھا، اس کا پردہ رکھ لیا تھا، اور بھی کسی نے اس سے وجہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہر کوئی ولید کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ پھر وہ پورے 1 ماہ کے بعد گھر واپس آیا بھی تھا تو جانے کی غرض سے۔ اس کا انگلینڈ کا ٹکٹ کنفرم تھا اور اسی روز رات کی فلائٹ تھی۔ ایمان نے سنا تو رہی سہی ہمتیں بھی جواب دے گئیں، اور جس پل وہ اس کے سامنے آیا اسے دیکھ کر ایمان کو اپنی قوت گویائی چھنتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں کی لالی گویا دائمی ہونے جا رہی تھی۔ زرد کمزور چہرہ، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، بکھرے ہوئے بے ترتیب بال، وہ شاندار وجہ، خوش لباس۔ ولید حسن جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ولید مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ولید مجھے، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ولید کے ہاتھ کے بھرپور تمانچے نے ایمان کی ناک سے خون چھلکا دیا تھا۔ ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا فاحشہ عورت۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ اگر میرا بس چلتا تو میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دے دیتا، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے کچھ ماہ تمہارے ناپاک وجود کو اپنے نام کی پناہ دینا ہے۔ اس کی خاموشی ٹوٹی تھی تو ایمان پر غضب ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ اپنی مطلوبہ چیزیں اٹھا کر انہی قدموں سے پلٹ گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی آئی تھی۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے، مگر وہ کسی کی بھی بات سنے بغیر نکلتا چلا جانا چاہتا تھا کہ تاؤ جی کی سرد آواز پہ رک گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو بتا چکا ہوں، وہ پلٹے بغیر نخوت سے بولا تھا۔ ایمان کی زندگی کا فیصلہ کر کے جاؤ، ہم بچی کو تمہارے اس بے اعتنائی کا شکار نہیں کر سکتے۔ بچے کی پیدائش پہ مجھے انفارم کر دیجیے گا، میں اسے طلاق بھیج دوں گا۔ ایمان کا ہی نہیں، تائی ماں کا اور فضا کا بھی کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جبکہ تاؤ جی کا اشتعال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، تمہیں شرم نہیں آئی ولید؟ ایک بے گناہ بچی پر ظلم کرتے ہے تو رب جانتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔ میں آپ کی آنکھوں کے آگے تنے پردے کھینچ کر کسی کو بے حجاب کر دوں، مگر مجھے ایسا کرتے خوف خدا کا پاک ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا، اور تائی ماں جو تب سے دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی پورے قد سمیت گرتی چلی گئی۔ سب کو ان کی فکر پڑ گئی، جبکہ ایمان کا سفید ہوتا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، جس سے خون کا گویا آخری قطرہ بھی کسی نے نچوڑ لیا تھا۔ بھلانے سے جو بھولے نہ وہ کہانی چھوڑ جاؤں گا، زمانے میں تیری آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا، لپٹ کر دیر تک در و دیوار سے لوگ روئیں گے، میں ایسی سوگ میں لپٹی جوانی چھوڑ جاؤں گا۔ مٹاؤ گے کہاں تک تم میری یادیں، میری باتیں؟ میں ہر ایک موڑ پہ اپنی نشانی چھوڑ جاؤں گا، میرے یہ لفظ مر کے بھی مرنے نہیں دیں گے۔ میں چپ ہو کے بھی لہجے کی روانی چھوڑ جاؤں گا، کچھ اس طرح سے نکلوں گا تیری دنیا کو ٹھکرا کر۔ میں دشمن کے بھی چہرے پہ حیرانی چھوڑ جاؤں گا۔ اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا، جس کا واحد حل یہی تھا کہ وہ اصل بات سب پہ کھول دیتی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جہاں اس کی پوزیشن کلیئر ہوئی وہاں ولید حسن بھی بے گناہ ٹھہرا۔ عاقب نے سب سے پہلے موسیٰ سے کانٹیکٹ کیا، جو اس سے تو نہ ہو سکا، البتہ ہارون قادوانی سے ضرور ہو گیا۔ جب اسے ساری بات کا علم ہوا تو حیرانی کے ساتھ ساتھ تأسف و ملال نے بھی اسے عاقب کے سامنے شرمندہ کر ڈالا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں عاقب صاحب، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، وہ میری محبت میں خطرناک حد تک جذباتی ہے، مگر وہ اس طرح کسی کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ ہی اس کی اتنی پہنچ ہے۔ غالباً ایمان صاحبہ کو اس نے اپنی چال بازی سے چکر دیا ہوگا۔
وہ بہت معصوم ہیں، اس کے فریب میں آسانی سے پھنس گئی ہوں گی۔ ہارون کادوانی بہت شائستہ اتوار انسان تھا، عاقب سے بہت معذرت کرتا رہا تھا، بار بار شرمندگی کا اظہار کرتا رہا تھا۔ موسیٰ فی الحال ملک سے باہر ہے، وہ جیسے ہی پاکستان آتا ہے میں اسے لے کر آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ عاقب کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس نے واپس آ کر ساری بات من سنا دی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر کوئی اب اس اتھرے گھوڑے کو تو واپس بلائے جس کی وجہ سے میری بچی کو اتنی سی شکل نکل آئی ہے۔ سب سے زیادہ خون اس معاملے کے سلجھاؤ پہ تائی ماں کا ہی بڑھا تھا۔ بالکل جناب، تبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی۔ اف، کتنی محبت ہے انہیں بھائی سے، اس کا اندازہ مجھے اب ہوا ہے۔ تو جی چاہ رہا ہے کاش میری بیوی بھی ایسی ہی ہو۔ اشر نے بہت دنوں کے بعد چہک کر بات کی تھی، مگر کچھ خوشیاں تتلی کے پروں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں چھونے کی خواہش میں لپکو تو رنگ پوروں پر اتر تو آتے ہیں مگر پھر بھی ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ولید سے رابطہ کر کے جب اسے ساری بات بتانے کی کوشش کی گئی تو اس نے کچھ بھی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ کتنا قطعی اور دو ٹوک انداز تھا اس کا، جس میں اجنبیت اور سرد مہری کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے حوالے سے کوئی بات مت کرو عاقب، مجھے مزید کچھ بھی نہیں جاننا، مگر ولید جو تم جانتے ہو وہ مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ یاد رکھو عاقب، اگر تم نے زبردستی مجھے کچھ سنانے یا بتانے کی کوشش کی تو میں اپنا کانٹیکٹ ہی نہیں، یہ ٹھکانہ بھی بدل ڈالوں گا، پھر تم لاکھ سر پٹکو میری خاک تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ تمہاری تسلی کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے حوالے سے کسی اچھے برے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں جو تلخی تھی وہ ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ عاقب کو خاموش ہونا پڑا تھا، مگر جب تاؤ جی نے اسے سلواتیں سنا کر اصل بات بتانا چاہی تھی تب اس نے صرف ایک بات کہی تھی، اب اگر آپ نے اس کا نام بھی میرے سامنے لیا تو میں خودکشی کر لوں گا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اور تاؤ جی اتنے خائف ہوئے تھے کہ وہ دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یوں یہ معاملہ اس کی انتہا پسندی کی وجہ سے وہیں اٹکا رہ گیا تھا اور زندگی کے قیمتی ماہ و سال گزرتے چلے گئے تھے۔ اس نے سلائڈ کھولی اور گلاس وال کے پار دور تک پھیلے سرسبز لان میں کھیلتے دونوں بچوں کو دیکھا۔ سرخ خوبصورت فراک میں ملبوس 6 سالہ فاطمہ اور 5.25 سالہ خوبصورت گل گوزنہ سا امید حسن، جو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے کلر فٹ بال سے کھیل رہے تھے، مانند ایک سفید پروں والی تتلی کہیں سے اڑتی ہوئی آ کر گلاب کے ادکھلے پھولوں پر بیٹھ گئی۔ سرخ دہکتے ہوئے گلاب پر سفید تتلی بہت نمایاں تھی، جبھی بچوں کی نگاہ کی زد میں آنے سے بچ نہیں سکی۔ دونوں بال چھوڑ کر تتلی کے تعاقب میں بھاگے۔ امید حسن کو ٹھوکر لگی تھی، اگلے ہی پل وہ منہ کے بل گرا تھا، حلق پھاڑ رہا تھا۔ ایمان کے ہاتھ سے پردہ چھوٹ گیا، مگر اس سے قبل اشر اس تک پہنچ گیا۔ چپ چپ، روتے نہیں ہیں مائی سن، بی بریو یو، اشر اسے بہلا رہا تھا۔ ایمان مطمئن ہو کر وہیں لان کی سیڑھیوں سے پلٹ آئی۔ چوبی دروازے سے اندر جاتے وقت اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اشر امید حسن کو اٹھائے فاطمہ کی انگلی پکڑے گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً ارادہ چاکلیٹ دلانے کا تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا ان 6 سالوں میں۔ پاپا نے جائیداد سے ان دونوں کا حصہ انہیں دے دیا تھا اور خود حج کرنے چلے گئے تھے۔ ماما بھی ان کے ساتھ تھیں۔ واپس آ کر انہوں نے جب اپنے گھر میں رہنا چاہا تو عاقب نے منع کر دیا تھا اور انہیں اپنے ہاں لے آیا، وہی گاؤں کا گھر جہاں 2 منزلہ بہت خوبصورت عمارت کھڑی تھی۔ فضا نے گاؤں میں رہنے کو ترجیح دی تھی تو ایمان اکیلی کہاں جاتی، جبھی اس نے بھی اپنا پیسہ اسی مکان کی آرائش و زیبائش میں لگا دیا۔ 1 سال کے اندر بہترین انداز زندگی ان کو میسر آ گیا تھا، وہیں جس کی کبھی وہ دعا کرتی تھیں، مگر پھر انہوں نے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیا تھا تو قدرت نے انہیں پھر سے نواز دیا کہ بے شک دینے والی ذات تو اسی کی ہے۔ فضا کے ہاں فاطمہ کے بعد ایک بیٹا ہوا تھا جو ابھی صرف 6 ماہ کا تھا اور اس کا نام عالیان تجویز ہوا تھا۔ تاؤ جی اور تائی ماں بھی حج کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ دادا کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا۔ آخر دم تک انہیں ولید سے ملنے کی آس رہی تھی۔ سب کچھ دھیرے دھیرے معمول پہ آ گیا تھا۔ عاقب کی طرح اشر کو بھی اچھی جاب مل گئی تھی۔ پچھلے دنوں خالصتاً تائی ماں کی پسند کی گئی لڑکی سے اس کی منگنی بھی کر دی گئی تھی۔ پاپا تاؤ جی کے ساتھ سارا دن باغات اور کھیتوں میں گزارتے، جبکہ ماما کا زیادہ وقت تائی ماں کی طرح عبادت میں گزرنے لگا تھا۔ دونوں کا دکھ بھی تو مشترکہ تھا۔ پچھلے سال ہارون کادوانی بھی موسیٰ کے ساتھ تشریف لائے تھے اور ایمان موسیٰ کو دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ ٹریفک حادثے میں وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں ایمان، میں جان گیا ہوں مجھے آپ سے کی گئی زیادتی کی رب کی طرف سے سزا ملی ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سسک اٹھا تھا۔ اس کی آنکھ سے بہتے آنسو ایمان کے دل کو گداز کر گئے تھے، اور وہ جو اسے کبھی معاف نہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی
ہر کوتاہی معاف کر گئی، گو کہ اس کی معافی سے ایمان کی زندگی میں در آنے والے نقصانات اور ویرانیوں کو دور کرنے سے قاصر تھی، مگر احساس ندامت انسان کی سچائی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ندامت انہیں ہی ہوتی ہے جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جو آزادی کی کوشش کفارے کی سعی شروع کرا دیتی ہے۔ ندامت جو گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچا کر جنت کے باغوں میں لا ڈالتی ہے۔ یہ سزا اسے پہلے دل میں جاگ اٹھے تو سزا جزا بن جاتی ہے۔ اسے دیر ہوئی تھی مگر اتنی دیر تو نہ ہوئی تھی۔ ندامت آنسوؤں کا خراج لیتی ہے اور بخشش کا سامان مہیا کرتی ہے۔ دنیا میں اسرائیل کے بعد آنے والے ہر ظالم، شداد، نمرود و ابو جہل نادم نہ ہونے کی وجہ سے ہی ذلیل و خوار ہوئے۔ ندامت آدم کے سر پہ بخشش کا تاج پہنا دیتی ہے، بنا کر امیر کو فاروق اعظم ہے۔ ندامت عمر بن خطاب امیر المومنین بنا دیتی ہے۔ ندامت اگر حکمرانوں کو میسر آ جائے تو انہیں فاروق ثانی بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ پھر اگر اس کے سامنے کوئی ندامت کا احساس لے کر معافی کا طلبگار بن کر آیا تھا تو وہ اسے معاف نہ کر کے گنہگار کیسے ہو سکتی تھی؟ بیتے وقت کی خوشیاں بہت تکلیف دیتی ہیں، محض دل کو جلاتی ہیں۔ یوں ہی دن بیت جاتے ہیں، دسمبر لوٹ آتا ہے، مگر وہ خوش فہم لڑکی کیلنڈر میں دسمبر کے مہینے کے صفحے کو موڑ دیتی ہے۔ کچن میں کھڑی وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب امید حسن بھاگتا ہوا آ کر اس سے لپٹ گیا۔ ماما جانی۔ ایمان نے سالن کے نیچے پہلی آنچ دھیمی کی تھی، پھر ہاتھ سے چمچ رٹ کر اسے دیکھا۔ وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس، سر پہ ننھی سفید سی ٹوپی لیے وہ ابھی قاری صاحب سے سپارہ پڑھ کے فارغ ہوا تو سیدھا اسی کے پاس آ گیا تھا۔ جی ماما کی جان۔ ایمان نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پیشانی کو چوما۔ ماما جان، میرے پپا کہاں ہیں؟ اس کے سوال نے ایمان کے چہرے پہ سنجیدگی طاری کر دی تھی۔ بیٹا، آپ کو بتایا ہی نا، وہ UK میں ہوتے ہیں۔ مگر ماما جان، علی کے پاپا بھی UK میں رہتے ہیں، لیکن وہ یہاں بھی تو آتے ہیں، اسپیشلی عید کے موقع پر، عید کے دنوں میں۔ پھر میرے پپا کیوں نہیں آتے؟ میں کبھی انہیں نہیں دیکھا۔ یہ وہ سوال تھا جو متعدد بار اس سے کر چکا تھا۔ ایمان ہر بار اسے بہلانے کی کوشش میں ہلکان ہو جاتی تھی۔ وہ جس عمر میں تھا وہاں اس کمی کو میں شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے آس پاس جتنے بھی بچے تھے، کسی کے ساتھ یہ محرومی نہیں تھی، یہ فطری احساس اور تقاضا تھا جو اسے اکثر مضطرب کیا کرتا تھا۔ مائی لونگ بھتیجے، ہاؤ آر یو؟ اشر جو چائے کی طلب میں وہاں آیا تھا، امید حسن کے سوالوں پہ ایمان کو پریشان ہوتے دیکھ کر آگے بڑھ آیا۔ الحمدللہ، وہ بڑے تدبر سے بولا تھا۔ اس کی تربیت گھر کے چاروں بزرگوں نے کی تھی اور کیا خوب کی تھی۔ اشر آگے بڑھ کر اسے خود اٹھا لیا تھا۔ اشر نے، آپ کو پتہ ہے جانو، آپ کے پاپا بہت جلد آپ سے ملنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ اشر کی بات پر ایمان نے کسی قدر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ پلیز اشر، اسے جھوٹی آس مت دلاؤ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ بھابی، بلیو می، بھائی آ رہے ہیں۔ اشر نے اپنا رخ اس کی جانب پھیر کر جس یقین سے کہا تھا، اس نے پہلے ایمان کو متحیر پھر ایک انوکھی خوشی کے احساس سے ہمکنار کیا تھا۔ اشر امیر حسن کو لیے وہاں سے چلا گیا تو ایمان کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مگر جب رات کے کھانے کے بعد وہ تائی ماں کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو اندر سے آتی اشر کی آواز نے اسے وہیں جامد کر دیا تھا۔ انہیں یہاں کس طرح آنے پر آمادہ کیا ہے اماں؟
یہ الگ داستان ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک شرط پہ یہاں آنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ کوئی ان سے ایمان بھابھی کے حوالے سے کسی قسم کی بات نہیں کرے گا۔ اشر کا دھیما لہجہ واضح طور پر بجھا ہوا تھا۔ ارے اسے آنے تو دو، وہ ایک بار میں خود سب کچھ سنبھال لوں گی۔ تائمہ کی آواز میں ایک جوش تھا، اعتماد تھا، مگر اس کا اعتماد اس پل زائل ہو گیا تھا جب وہ آہستگی سے پلٹ کر وہاں سے جا رہی تھی، تو وہ خوشی جو اس کے آنے کی اطلاع پا کر دل میں بکھری تھی، آنسوؤں کی صورت میں بہتی جا رہی تھی۔